میرے اعتبار سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو صرف قرآن پاک کا نظام ہے. واہ 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 واہ. قرآن پاک کا جو نظام ہے، اسلوب ہے بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکنے کا، وہ ایسے نہیں ہے کہ برائی کو دیکھا تو اب اس کو دبا دیا ہے، بلکہ برائی جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں جا کر کے روک دو، یہ جڑ سے ختم کرو. جڑ سے ختم کرو. کیا بات. اب دیکھیں، زنا ہر دور میں ایک برائی سمجھی جاتی ہے، آج بھی ہے، اگرچہ اس کو الگ الگ انداز سے لوگ تعارف کروا رہے ہوں، لیکن جو عقل سلیم رکھنے والا طبقہ ہے وہ زنا کو بے حیائی اور برائی ہی جانتا ہے. صحیح. تو اب یہ زنا سے روکنے کے لیے سزائیں تو ہیں، حدود ہے، یہ سب بات کی چیزیں ہیں. ہو گیا تو اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے وہ الگ ہے. لیکن قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے اس سے روکنے کے لیے کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. واہ واہ. محبوب آپ فرما دے مومنوں سے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو. شروع یہاں سے ہوتی ہے یہ چیز. بے حیائی اور برائی جو شروع ہوتی ہے یہ خاص طور پر شہوت کی، تو وہ آنکھوں کی ابتدا ہے. اور ایسا نہیں کہ مردوں کو صرف کہا گیا ہے، عورتوں کو بھی کہا گیا ہے. عورتوں کو پلس تھوڑا سا کہا گیا ہے، یعنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کا اظہار بھی نہ کریں. صحیح. اب بہت سارے آج کے دور میں یہ کہتے ہیں نا، جب ہم عورتوں کے لباس کے بارے میں بات کریں تو وہ ہمیں پرانا دقیانوسی کہتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، یا پھر الگ الگ طریقے سے ہم لوگوں کو ایک بلیم کر کے لوگوں کے درمیان ایسی چھوی پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں یا ترقی کو نہیں چاہتے ہیں. عورتوں کے لباس پر جب بھی کہا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کی حفاظت کیوں نہیں کرتے، عورتوں کو پہننے دو. یہ تو ایک ایسا بھونڈا سوال ہے. یعنی دیکھیں، فطرت ہے انسان کی، اس کے اندر شہوت ہے. اگر کسی بھی جانور کے سامنے گوشت کھلا رکھے اور پھر وہ جانور کو کہا جائے کہ منہ نہیں ڈالنا، منہ نہیں ڈالنا، تو آپ نے گوشت کو بند کیوں نہیں کر دیا؟ واہ واہ واہ. حفاظت کا طریقہ تو آپ کے پاس بھی ہے. تو اب یہاں پر عورت کو اور مرد کو دونوں کو حکم ہوا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو. یہاں سے شروعات ہوتی ہے. ابھی دیکھیں اسلام میں جڑ پر انگلی رکھی گئی ہے. کمال. جڑ جڑ پر انگلی رکھی. ابھی ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والجلوس بالطرقات، اپنے آپ کو راستوں پر بیٹھنے سے بچا لو، تم بچو، راستوں پر مت بیٹھو. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، ہمارے پاس یہاں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہوتی، ہم وہاں بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت پھر یہ ارشاد فرماتے اچھا بیٹھنا ہی ہے تم کو، ضروری ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو. واہ واہ. راستوں کا حق ادا کرو. تو راستے کا حق کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر نیچی رکھ کر کے بیٹھو. لوگ گزرنے والے ہر طرح کے آتے جاتے ہوں گے، وہاں پر خواتین گزر رہی ہوں گی، تم اگر راستے پر تم کو بیٹھنا ہی ہو رہا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور پھر ہر ایک کے سلام کا جواب دو، رد السلام. وہاں بیٹھنا ہے تو پھر یہ راستے کا حق ادا کرو. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا پھر وہاں پر بیٹھ کر خاموشی نہیں ہے کہ تم گفتگو کر کے چلے آئے، بلکہ کچھ اچھائیوں کا حکم بھی دے دو وہاں چلنے والوں کو، اور اگر کوئی برائی دیکھتے ہو تو روک کر کے بھی آؤ، یہ راستے کا حق ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جو چوک پہ بیٹھتے ہیں، کٹوں پہ بیٹھتے ہیں، نکڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ہے ہی کہ اگر کھڑا ہونا ہی پڑ رہا ہے تو پھر تم اس کے حقوق ادا کرو. تو یہ دیکھیں اسلام میں نظام برائیوں سے روکنے کا ایسا ہے کہ جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ ایک قبیلہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ایک شکایت کی کہ آقا ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک دشمن قبیلہ رہتا ہے، تو صرف جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، تو ہمیں کچھ ایسے احکام بتا دیجئے کہ ہم اس پر کنٹینیو چلتے رہیں، یعنی بار بار ہم آ نہیں پاتے ہیں. صحیح. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا، 4 چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں، روکتا ہوں. اب یہ حدیث طویل ہے. 4 چیزوں کا جو حکم ہے اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اور خمس
مال غنیمت میں سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 چیزیں میں جس سے تمہیں روکتا ہوں وہ چاروں چیزیں کیا ہے پتہ ہے؟ وہ شفم. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. 4 چیزیں جو حدیث پاک میں ملتی ہیں، ایک وہ پیالے کا ذکر ہے جس میں شراب پیتے ہیں، یعنی وہ چاروں حنتم، دبا، نقیر، یہ سب نام ہیں. اس وقت عرب والے کبھی کیا ہے لکڑی کا گلاس بناتے، کبھی کدو کو کاٹ کر اس کے بیچ میں کا سب نکال کر اس کے چھلکے کو کھٹوری بناتے اور اس میں شراب پیتے. تو الگ الگ پیالے تھے شراب پینے کے اور ان کے نام تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاروں پیالوں کو توڑ دو. اللہ اکبر. ان 4 پیالوں سے تم کو میں روکتا ہوں. اللہ اکبر. شراب نہیں، پیالوں کا ذکر ہے. کمال ہے مصعب. تو شراب کی حرمت تو آئی ہی تھی، لیکن یہ پیالے، ہوتا یہ ہے عموماً کہ بندہ جو ہے شرابی جن پیالوں سے پیتا تھا، جب وہ اسے دیکھتا ہے تو اس کی پرانی لت ہے، عادت ہے، تو کہیں وہ عود کرنا آ جائے، لوٹ کرنا آ جائے، پہلے اس جڑ کو ہی توڑ دو. کیا کہنے. واہ واہ. کتنا تم اس کو دیکھو اور نہ تمہیں خواہش پیدا ہو. صحیح. تو یہ ہے برائیوں سے روکنے کا نظام. واہ واہ واہ. قرآن کا نظام وہ نہیں ہے کہ تم ایک طرف جو ہے شراب کا لائسنس بھی دو اور دوسری طرف روڈ پہ لکھ کر کے بھی لگاؤ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، یعنی شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ. تو میاں یہ ڈرائیور کہاں سے پی کے آتا ہے؟ کہاں سے پی کے آتا ہے؟ آپ کے لائسنس دیے ہوئے دکانوں سے ہی اسے شراب ملتی ہے. تو اگر آپ کو شراب سے روکنا ہی، یہ بھی ایسی ہی بات ہوئی نا کہ سگریٹ کے اوپر آپ تو بری تصویر لگا کر کے سگریٹ کے ڈبے پر لکھ کر کے دیتے ہیں کہ اس کینسر کی وجہ بن سکتا ہے، تو بیچتے کیوں ہو؟ یعنی مارنے کا آپ کا ارادہ بھی ہوگا اور پھر بیچنا بھی چاہتے اور روکنے کے لیے اس کو لگا بھی دیتے ہو. ہارمفل بھی کہتے ہو آپ، بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو یہ جو دغلی پالیسی ہے دنیا کی، یہ میرے سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ. قرآن کا نظام یہ ہے کہ جو انسان کے لیے برا ہے تو برا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ ہے نظام اسلام، یہ ہے نظام قرآن، برائیوں سے روکنے کا نظام. قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں، تو دیکھیں اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، یہاں سے ہے. اور پھر اس کے بعد حدیث میں اگر آپ آئیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ایک ایسا نظام دے دیا، مسلمان ہی اس کو کہا ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. دوسرے مسلمان جس کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ ہیں وہی مسلمان ہیں. اللہ اکبر. تو اب اس میں اتنی ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، اگر آپ کے ہاتھ سے کسی اور کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر آپ اپنے اسلام پر سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہو. اللہ. آپ کے زبان سے کسی کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ کے اسلام پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا دوسرے مسلمان تم سے محفوظ ہیں تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے، تب تم مسلمان ہو. بالکل ٹھیک. تو یہ نظام جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دیا ہے، اور قرآن کا جو نظام ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس میں وہ دگلی پالیسیاں نہیں ہیں. واہ واہ واہ. کہ کسی کو اجازت دی جائے اور کسی کو روکا جائے. اور اچھا یہ بھی میں بتا دوں، نشہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے اللیگل تو ہیں، لیکن آتی کیسے ہیں، بکتی کیسی ہیں. بڑے بڑے مالداروں کے لیے ایک نظام الگ بنا ہوا ہے دنیا میں، چھوٹے لوگوں کے لیے ایک الگ نظام ہے. اس عدل کی جو قتل ہوا ہے دنیا میں، اس سے تو برائیاں رکیں گی نہیں کبھی. یعنی سرمایہ دارانہ نظام بھی دیکھ لیں آپ، جو بڑے بڑے اثر و رسوخ والے ہیں ان کے گھروں پہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں، ساری چیز، لیکن وہی غریب اگر کر رہا ہے تو اس کے قتل تک بھی معاملات آ جاتے ہیں. تو اس نظام سے تو کبھی برائیاں ختم نہیں ہونی ہیں، اللہ کبھی نہیں ختم ہوگی. نظام جو ہے یہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون چوری کے جرم میں پکڑی گئی تھی، قبیلے بنو مخزوم کی. اب جب وہ جرم میں پکڑی گئی تو اسلام میں سزا ہے ہاتھ کاٹنا. صحابہ کرام نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ حضور سے ریکویسٹ کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ اس کی جان بخشی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے. لیکن بولنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی. یہ حدیث پاک میں ہے، حضرت اسامہ بن زید کو صحابہ نے وکیل بنایا، کہا کہ آپ اندر آنا جانا آپ کا حضور کے پاس زیادہ ہے، آپ جا کر سفارش کرو. وہ آئے صحابہ کی وکالت لے کر کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا یہ جو بنو مخزوم قبیلے کی لڑکی جو چوری میں آج گرفتار ہوئی ہے، سب کا خیال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، انہیں معاف کیا جائے. اللہ اکبر. اب نظام اسلام دیکھو، عدل مصطفیٰ دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے،
فرمایا تم سے پہلی والی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ ان کے بڑے لوگ جب جرم کرتے تو معاف کر دیے جاتے اور چھوٹے لوگ جرم کرتے تو ان کو سزائیں دی جاتی. آگے کا جملہ حضور فرماتے ہیں اگر فاطمہ بنت محمد سے چوری ہو جاتی بالفرض میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. اللہ. یہ تو عدل کے لیے ایک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو نظام اسلام یہ ہے کہ کسی کی رعایت نہیں ہوگی, کسی کی خصوصیت نہیں ہوگی, کہ یہاں پر برائیوں سے روکنے کے لیے یہ سارے نظام جب تک نہیں آئیں گے پوری برائیاں نہیں روک سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ الحمدللہ اہل ایمان کے پاس قرآن پاک کا ایک مکمل و مضبوط نظام موجود ہے. بالکل امپلیمنٹ کی ضرورت بالکل ہے, عمل درآمد کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اس کو امپلیمنٹ کیا, بالکل, اور اہل بیت اطہار. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک تسلسل کی کیسا پاکیزہ ماحول ہوا کرتا تھا, عدل کا کیسا نظام تھا, رواداری کا نظام کیسا تھا, اخوت و بھائی چارہ کیسا تھا. ظاہر بات ہے کہ جب قرآن پر عمل کیا گیا, چونکہ نظام پورا موجود ہے, تو معاشرہ بالکل ہی بدل گیا. آج ہم پیچھے اس لیے جا رہے ہیں, پستی کی طرف اس لیے مسلمان جا رہے ہیں کہ وہ قرآن سے دور ہو چکے ہیں. بالکل. حضرت ایک بنیادی سوال ہے آپ کی گفتگو سے, یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے آپ سے بھی سنا کہ نظام مضبوط موجود ہے, بے حیائی سے روکنے کا